افتخار ٹھاکر صاحب بیٹھ کے جو ہے مدینہ پاک کا ذکر سناتے کہ پہلی بار کس طرح گیا, لوگ اب یہ سننا چاہ رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ آ کے کہا کہ میں 3 دن کے لیے آ رہا ہوں, میں فلاں ہوٹل میں نہیں رکوں گا, مجھے فلاں ہوٹل میں چاہیے, اور اگلوں نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی ہے. افتخار ٹھاکر ہو یا کوئی اداکارہ ہو, آپ کو وہ یہ بتائے گی کہ آ کے فلاں کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسی پر بات کرتے ہوئے میں مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ارے بھائی کیا یہی چیز اثر انداز ہو گئی ہے آپ کی رمضان ٹرانسمیشن پر بھی؟ کیا اسی کو آپ کہیں گے کہ یہی چیز ہے, اسی نے اس پر اثر انداز ہوئی ہے, اور یہی حال جو ہے وہاں جا کر بھی خرابی کا باعث بنا ہے؟ کس حوالے سے؟ مثلا اس حوالے سے کہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نام ہے احترام رمضان, ٹھیک ہے, آپ نے نام احترام رمضان رکھا. آپ چونکہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, سر کیا احترام رمضان ٹرانسمیشن میں احترام کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ رمضان کے احترام کو آپ پیش کر رہے ہیں, وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں بے پردگی کے حوالے سے, موضوع کے حوالے سے, کیا اس کو احترام رمضان کا نام دینا جائز ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اچھا, آپ نے سوال کیا کہ جو خواتین ساتھ بیٹھ کے ہوسٹ کرتی ہیں یا جو بھی پردگی وہاں پہ ہوتی ہے, بقول آپ کے ابھی صرف خواتین ہوسٹ پر نہیں آئی بات. اچھا, یعنی کہ آپ کریں احترام رمضان وہاں نہیں. سر احترام رمضان میں آپ نے جو گیسٹ بلائے, اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں رمضان نشریات کی بات آتی ہے علامہ صاحب, تو یہ میڈیا ہاؤسز ہی کو کہنے یہ سہرا جاتا ہے کہ وہ موضوعات جو علماء اکرام کو محراب منبر سے صدا لگانی چاہیے وہ اپنی کمیٹیوں کے زیر اعتاب آ کے نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری نوکری جو چھوٹ جائے گی, ہمیں نکال دیں گے. وہ بھی ان کا ایک طبقہ پسا ہوا ہے. تو اس لیے رمضان نشریات میں سوشل ایشوز کو ہم اس لیے موضوع بناتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, وہاں پہ ہم شریعت کے مسائل کتنے کے بیان کریں گے, کتنا کے لوگ سننے چاہتے ہیں. کیوں شریعت ختم ہو جاتی ہے؟ ختم نہیں ہو جاتی. نہیں, یہ کیا بات ہے؟ بات یہ کہ کتنا بیان کریں گے, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوتی. نہیں, میں بتاتا ہوں سر, آپ کے پاس ٹوٹل 30 دن ہوتے ہیں, 30 ٹرانسمیشن میں آپ کہتے ہیں کہ ہم بھائی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم یہ بیان کرنا شروع کر دیں, صرف ناف تو بیان نہیں کریں گے ہم, ٹھیک ہے, صرف ناف بیان کرنے کا کہا بھی نہیں جا رہا. سر احترام رمضان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ سے جھوٹ اس کے وبال کے ہیں, ٹھیک ہے, 4 شادیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. صاحب جتنے ایشوز ہیں چغلی کے حوالے سے, غیبت کے حوالے سے, اور خواجہ سرائیں تو بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا اعتراض یہ نہیں ہے. سر میرا اعتراض یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اس وقت یوٹیوبرز کی آپ نے بات کی ہے, آپ بلیو کریں یوٹیوبرز جا کر خواجہ سراؤں سے جو سوال کر رہے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیں, آپ خواجہ سراؤں کو چھوڑ دیں, آپ اس کے علاوہ یہ آپ کے مال روڈ پر یا آئی ڈونٹ نو وہ علاقہ کون سا ہے, وہاں پر خواتین جو اپنا جسم بیچتی ہیں ان سے جا کر جو سوالات ہو رہے ہیں, جس طرح آپ نے یہ تو آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ صحافی نہیں ہے, میں بھی نہیں مانتا کہ یہ صحافی ہے, صرف اور صرف اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے آپ جا کر خاتون سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں اپنا جسم بیچ رہی ہیں. یہ کچھ سوال ہے سر کرنے والا؟ اور اگر وہ بیچ رہی ہے تو کیا اس کو میڈیا پر دکھانا چاہیے؟ سوال ہے کہ کیا جا کر اس سے سوال کرنا چاہیے؟ میرا سوال یہ, لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ لوگ صحافی نہیں ہیں, ان کو صرف اپنی ریٹنگ کی پرواہ ہے. اسی طرح سر میڈیا چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن میں احترام کے نام پر, نام احترام رمضان ہے, نام شان رمضان ہے, لیکن وہاں پر جو گیسٹ آئے ہوئے ان کے بھی بال کھلے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ احترام رمضان کو خاتون آپ نے بٹھائی ہوئی ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں ہے, اور آپ اس سے جناب احترام رمضان کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو احترام کا نام دینا چاہیے؟ سر دیکھیں, اب پیمرا نے بہت ساری چیزیں, پیمرا کی طرف سے ہر سال جو ہے نا ایک ہمیں لیٹر ملتا ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ جی اس رمضان آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا 2 سال پہلے سے پیمرا نے ایک رول لاگو کیا کہ گانے کی طرز پہ کوئی بھی نعت نہ پڑی جائے, گانے کی طرز پہ نعتیں نہیں ہوں گی. پھر یہ کہا کہ جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں وہ پراپر اسکالر ہوں. یہ بھی پیمرا کے رولز کے اندر ایک رول تھا کہ بھائی ان کا ایسے لوگ نہ آئیں جو فیک ہوں اور جو گیسٹ ہوں اور ان کو دین کا نالج نہ ہو. تو یہ پیمرا ہوسٹ پر بھی پابندی نہیں لگا رہا کہ ہوسٹ بھی جو ہے وہ عالم ہو؟ نہیں, یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے اندر آپ دیکھیں, اب میں ایک بات کروں گا, مائنڈ نہ کیجیے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا ہی معاملہ کہیں گے جی فنکار کیوں بیٹھتے ہیں, فنکار ہوسٹ کیوں کرتے ہیں, فنکار ہی کیوں آ کے دین بتاتے ہیں. حضور والا آپ کے جو علماء اکرام ہیں, آپ دیکھیں مفتی کبھی کا میں نام لیتا ہوں, چھوڑ دیں آپ کہاں سے اور کہاں سے نہیں, کہلاتا وہ مفتی ہے اور اس نے وضع قطع عالموں والا رکھا ہوا ہے اور ہر یوٹیوبر اس کا انٹرویو کر رہا ہے, ٹی وی پہ بھی آ کے بیٹھتا ہے, آپ اس کو ڈس اون کیوں نہیں کرتے؟ یہ مولوی نہیں ہے. کون نہیں کرتا سر؟ سر یہ کہ میں نے اتنے بڑے چینل پر اس کو ڈس اون کیا ہے, وہ اس کو ڈس اون کر. رمضان ٹرانسمیشن میں کراچی میں میں نے مرحوم عامر لیاقت کی چینل پر سوال ہوا مجھ سے, عامر لیاقت مرحوم نے کیا, میں نے ڈس اون کیا سر اس کو.
بات یہ کہ علامہ صاحب آپ نے کر دیا نا یہ کہ تمام علماء مل کے اس کو ڈس اون کریں. اب جب ایسے لوگ آئیں گے لوگ پھر ظاہر سی بات ہے دین جو ہے کسی فنکار سے سنیں گے. اور ایک اور بات دیکھنے والوں کو میں بتاؤں کہ جو فنکار لوگ ہیں نا سر وہ کرتے تو شوبز کا کام ہے لیکن جو دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں اور اتنی محبت رکھتے ہیں حضور پاک کی ذات والا سے. دیکھیں دین تو ان کا بھی ہے نا. جب افتخار ٹھاکر صاحب بیٹھ کے جو ہے مدینہ پاک کا ذکر سناتے کہ پہلی بار کس طرح گیا, لوگ اب یہ سننا چاہ رہے ہیں. لوگ اب کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں افتخار ٹھاکر صاحب نے سنایا کہ مدینہ پاک کا سفر کیسا میرا گزرا, کیونکہ ہمارے علماء نے اس لحاظ سے کام کرنا بند کر دیا اور ہمارے علماء کی جو ایک کیٹیگری جو ٹی وی تک پہنچ گئی ان کے جو ہے ڈیمانڈز اتنی ہیں, ان کے جو ہے انویلپ اتنے ہیں, ان کے ہوٹل کے چارجز, ان کے پک اینڈ ڈراپس, ان کے ایسے معاملات ہیں کہ ہر میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم بجٹ افورڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب جو فنکار آ کے بیٹھتے ہیں تو فنکار سعادت سمجھتے ہیں کہ یار مفت میں آ جاتے ہیں فنکار, نہیں یہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. نہیں سعادت کو چھوڑیں یہ مفت میں آ جاتے ہیں, وہ اس سے کم ہی آتے ہیں جو علماء اکرام لیتے ہیں. سر میں آپ کی اس بات سے بالکل انکار کرتا ہوں, فنکاروں کے پیسے سر علماء سے زیادہ ہے. ایک اور بات, میں ایسے پروگرامز میں شامل رہا ہوں سر, میں نے ایسے پروگرامز کیے ہیں جن میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے فنکاروں کو لفافہ زیادہ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں لفافہ کم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ آ کے کہا کہ میں 3 دن کے لیے آ رہا ہوں, میں فلاں ہوٹل میں نہیں رکوں گا, مجھے فلاں ہوٹل میں چاہیے, اور اگلوں نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی ہے. میں آپ کی اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا. سر بات یہ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں بات یہ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. سر آپ مجھے بات, عارف صاحب آپ وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے. آپ افتخار ٹھاکر سے یہ سنیں کہ وہ مدینہ شریف کیسے گیا, آپ افتخار ٹھاکر کو چھوڑیں, میری طرف سے آپ کسی اداکارہ سے سنیں کہ وہ مدینہ شریف کیسے گئی. ہم اس سے غرض نہیں ہے سر, لیکن کیا افتخار ٹھاکر ہو یا کوئی اداکارہ ہو آپ کو وہ یہ بتائے گی کہ آ کے فلاں کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب آپ یہ دیکھیں, وہ یہ بتائے گی کہ اس موقع پر حلالے کا ترجمہ یہ بنتا ہے. سر کیا ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے؟ سر میں ایک اینکر میرے ساتھ فیمیل اینکر بیٹھی تھی ایک رمضان میں, ہمارے یہاں جو دستور ہے جتنے یہ میڈیا ہاؤسز پہ ہمارے علماء بیٹھتے ہیں آ کے جو روٹین میں بیٹھتے ہیں ان کے شب و روز آپ بھی واقف ہیں, علامہ صاحب آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی واقف ہوں. کیا حال ہے؟ کسی کی ذاتی, ہم ذاتی بات پہ نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا جتنا بیٹھ کے اگر کرتے ہیں تو وہ اس سے نالج بھی گین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور افتخار ٹھاکر کی بات صرف ایک آدمی کی بات نہیں کر رہے, ہم نے مثال کے طور پر بات کی, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ اب فنکار سے کیوں دین سننا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے لوگ ان سے کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں. سر یہ کیوں والا سوال آپ کس شعبے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا, آپ میڈیا ہاؤس پہ لوگ کیوں سننا چاہتے ہیں کہ فنکار دین کی بات کیوں کرے. وہ اس لیے کہ آپ کے علماء نے 12 مہینے 12 موضوع رکھ لیے, آپ کے علماء نے مسجد سے اپنے جو ہے نا اس لیے کہ ہمارا صدر ناراض نہ ہو جائے, وہ موضوعات جو امام کو جو خطیب کو رکھنے چاہیے وہ آپ کے محراب سے صدا نہیں آ رہی. جو وہاں پہ اگر میڈیا ہاؤس میں خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اب آپ کس نے اٹھانی ہے؟ آپ نے مولوی بھی تو اصل میں آپ نے عالم بھی تو اس کو سمجھ لیا نا. دیکھیں یہ بھی آپ کے ذہن کی خرابی ہے جی عارف صاحب, یہ بھی آپ کے ذہن کی اپنی اختراع ہے. دیکھیں آپ کس کو مولوی سمجھ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے, آپ مولوی اس کو سمجھ رہے ہیں جس نے داڑھی رکھ لی, جس کو 4 صورتیں یاد ہیں, مسلح پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے اور 12 تقریریں وہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو مولوی سمجھ لیا. سر وہ عالم نہیں ہے, ہی از ناٹ عالم. آپ علماء کو عالم کو بلائیں. آپ اگر آپ کو وہ 12 تقریریں اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ 12 تقریریں کرنا پھر تو بات کریں. اب دیکھیں سائل ادیم صاحب ہیں جی, سائل ادیم کو لوگ کیوں سننا پسند کر رہے ہیں؟ منہ مانگے پیسے ہی میڈیا ہاؤسز دے رہے ہیں. لوگ سننا پسند میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر, کالجز میں جا رہا ہے. سر سن لیں, دیکھیں لوگ کی بات آپ کریں, دیکھیں سر میرا موقف پہلے سن لیں جی پلیز. سائل ادیم صاحب کی بات کریں تو منہ مانگے پیسے ہی میڈیا ہاؤسز دے رہا ہے. اب جب وہاں پہ عالم کے ساتھ بیٹھا تو علامہ صاحب کی اس سے چپکلش ہو رہی ہے, ذرا ذرا بات پہ ہو رہی ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں بھی کئی مسائل ہیں, علماء اکرام جو ہیں اس طرح جو ہے نا کہنے کے کوارڈینیٹ نہیں کرتے, اس طرح مل کے نہیں چلتے چیزیں وغیرہ کر کے. تو ہمارے یہ مسائل ہیں. ہمارے علماء اکرام ایک تو لفافہ کلچر ہے جو لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا سلسلہ ہے, وہ وقت دیتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کہتے ہیں نہ خود آتے ہیں نہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مسائل کریٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ آگے کہتے ہیں کہ ہماری ہی بات کی جائے, ایک عالم کو بلا لیں. اب کیونکہ باقی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, نشریات باقاعدہ ایک مکسچر ہوتا ہے, تمام لوگ شوبز کے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں, اس میں پتہ فاؤنڈیشنز بھی آئی ہوتی ہیں, مارکیٹنگ والا بھی ساتھ رہتا ہے, فاؤنڈیشنز کی بات ہوتی ہے. اب عالم کہتا ہے جی میں آیا ہوں تو مجھے ہی ٹائم ملنا چاہیے, سارا ٹائم مجھے ہی دینا چاہیے, اگر مجھے نہیں دیں گے تو پھر میں ناراض ہو کے چلا جاؤں گا. میرے تو خیال میں جب آپ علماء کو بلاتے ہیں تو علماء کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرے گا کہ جو بات شرعن ناجائز ہے تو عالم کا کام ہے, اس کی طبیعت ایسی کہ وہ یہ کرے گا. دیکھیں جب آپ اپنا دین بیان, مثال کے طور پر آپ سائر ندیم صاحب کی آپ نے بات کی ہے, میں کہتا ہوں قاسم صاحب بھی تو ہیں. سر قاسم صاحب سے مولویوں کا اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے کسی, وہ بھی تو بغیر داڑھی کے بات کر رہے ہیں, وہ بھی تو اسی طرح کی بات, اس کو بھی ان کو بھی تو وہی طبقہ سن رہا ہے, کبھی آپ نے ان سے اختلاف سنا؟
سر آپ دیکھیں اس سال کہاں تھے، میری بات سن لیں سر، صرف اتنی بات ہے کہ جب آپ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بیان شروع کر دیں گے نا، آپ سمجھیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ دین ہے، تو سر پھر اس پر عالم کی رگ فاروقی پڑے گی. اس ٹائم آپ کو عالم کہے گا کہ نہیں بھائی آپ غلط بیان کرو. دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے نا. اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو نا، صحیح دین سیکھنا چاہتے ہو تو دین بغیر صحبت ارباب عشق. تو دین سیکھنے کے لیے پھر آپ کو فنکاروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، دین سیکھنے کے لیے پھر آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو کہ ارباب عشق ہیں. حقیقت علماء بھی تو ہمارے ایسے ہو جائیں نا، ایسی محبت شیر و شکر ہوں گے، فنکار ان کی طرف کھچے چلے آئیں. ہمارے بہت دوری ہے، ہمارے یہاں بہت دوری ہے. سر آتے ہیں آپ نے ایسے علماء دیکھے نہیں ہیں، شاید آپ کو میرے خیال میں پتہ نہیں کن علماء سے واسطہ پڑا، آپ نے میرے خیال میں مولانا خادم حسین رضوی کو دیکھا نہیں ہے، یا پھر آپ نے مولانا خادم حسین رضوی کو سنا نہیں ہے. یا پھر آپ نے میرے مشائخ جیسے میرا پیر خانہ سالک آباد شریف، آپ نے شاید میرے حضرت کو دیکھا نہیں ہے. سر میں پھر ایک بات خادم حسین رضوی صاحب کو نا اس معاملے سے، اس لیے وہ کتاب عشق اور ہے. علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کا کتاب عشق ہی اور ہے، ان کا سلیبس ہی اور ہے، وہ کسی اور کیٹیگری کی ہستی ہیں. سر میں آپ سے بات یہ ہے کہ وہ تو ایسی ہے کہ بندہ وہ گفتگو شروع کرتے بندہ موبائل پہ کیا کہتے ہیں وہ ہیک ہو جاتا، وہی بیٹھ جاتا ہے کہ کون ہستی بات آخر عالم تو ہے نا، نو ڈاؤٹ ان کی بات یہی تو ہے جو ان کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں وہ بھی ایسے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہ مسئلہ ہے، یہ بات مانے کہ رمضان آتا ہے تو موسمی علماء کرام نکل آتے ہیں. یہ بات موسمی نکل آتے ہیں. آپ سے یہ موسمی نکلتے ہیں، موسمی کی علماء کرام کی جو ڈس اون کرنا ہے وہ کون کرے گا؟ بتائیں. وہ کوئی تنظیم آپ بنائیں، کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ وہ ایک مشترکہ اعلانیہ آپ لوگ دیں آ کے پریس میڈیا پہ آگے کہیں کہ بھائی جو موسمی نکلتے ہیں، جس طرح موسمی نعت خوان نکل آتے ہیں، جس طرح رمضان میں موسمی اینکر نکل آتے ہیں. آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ یکجا ہوں گے، آپ لوگوں میں خود کے اندر اتفاق نہیں ہے. آپ لوگ جو مولوی آپس میں جو علماء کرام مل جائیں گے، آپ لوگوں میں اپنے پھڈے ختم نہیں ہوتے. سر ڈاکٹروں کا اتفاق ہے آپس میں؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ وکیلوں کا ہے، ڈاکٹروں کا ہے. سر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، سر میں نے خود جا کر ڈاکٹروں کا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اتنی بڑی دواؤں کی لسٹ رکھیں، صحیح ہے، اور سامنے دوائیں رکھیں. ٹھیک ہے. سر آپ اسے کہیں میں فلانے MBBS کے پاس سے ہو گیا ہوں، سر وہ آپ کی دواؤں کو نا یوں ٹیبل سے پیچھے کرے گا. سر بزنس ہے نا، مان لینا آپ. سر وہ یہاں رکھے گا یوں اور یوں لکھ کے سائن کرے گا، وہ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں نا ٹھیک ہے ان کو آپ لے آؤ. صحیح. سر ڈاکٹروں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور جب ان کا مسئلہ ہوتا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سر وکیلوں کا آپس میں اتفاق نہیں. سر بہت زیادہ مولوی بھی ہو جاتے ہیں. سر وہ اپنے مطلب کے لیے ہو جاتے ہیں نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ موسمی جو آپ کے نکلتے ہیں جتنے مولوی بن کے، اصل بات جو آپ نے کی ہے کہ موسمیوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، آپ کو ماننا پڑ گیا. ہم نے نہیں کرنا، یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ آپ نے کرنا ہے. سر میں یہی بات کرنا ہے. ایک موسمی نکلتے ہیں. اب موسمی کیوں آتے ہیں؟ جب آپ کے بڑا لفافہ کلچر مانتا ہے کہ جی ہمیں اتنا لفافہ چاہیے، اتنی گاڑی چاہیے، فلاں ہوٹل چاہیے، پھر میڈیا اس کو کہتا ہے بجٹ نہیں ہے، تو پھر کیا جو آ رہا ہے وہ اس کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو عالم ہوں فلاں. میڈیا ہاؤس کو بھی تو سمجھنا چاہیے. عارف صاحب آپ وکالت کر رہے ہیں میڈیا ہاؤس کی کہ سر بجٹ فنکاروں کے لیے ہے تو علماء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ سر فنکاروں کے لیے بھی نہیں ہوتا. جب آپ صحیح عالم کو بلا کر اپنا بجٹ کم کر دیں گے تو پھر سر وہ کیسے آئے گا؟ سر اس کی رمضان مصروفیت نہیں ہے، سر اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، سر کیا